السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف کہتے ہیں کہ 6 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد محض اس کی توفیق سے اور مہربانی اور کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ پھر آپ کے ساتھ جمعے کے اندر حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ یہ 1.5 مہینہ تقریباً 6 ہفتے کا یہ سفر تھا۔ کسی اور موقع پر اس سفر کے بارے میں اور اس سفر کے حالات اور احوال کے بارے میں تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ مجھے آج جو بیان کرنا ہے وہ ستمبر کا جو مہینہ، یہ ستمبر چل رہا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج 6 ستمبر ہے۔ ستمبر کا مہینہ اور پھر اس کے بعد 6 ستمبر اور ساتھ ہی 7 ستمبر ہے۔ ہماری تاریخ پاکستانی ہو یا اسلامی ہو، اس کے اندر ستمبر کا مہینہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 6 ستمبر اس کا ملک کے دفاع کے ساتھ تعلق ہے اور 7 ستمبر اس کا عقیدے کے دفاع کے ساتھ تعلق ہے۔ 6 ستمبر کو ایک جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ 65 کہا جاتا ہے۔ 1965 کے اندر ہندوستان کے ساتھ ایک ہماری جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کو 65 کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ 6 ستمبر کا دن تھا جس دن اس جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ کا سلسلہ ہوا۔ پھر 7 ستمبر یہ وہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے مسلمہ عقائد کے خلاف جب ایک ڈاکو نے ڈکیتی ڈالنے کی کوشش کی اور پھر اس پر عالم اسلام کے سارے لوگ متفق ہوئے اور اس کی ڈکیتی کا تذکرہ کرتے رہے اور اس کو بیان کرتے رہے۔ چنانچہ آج سے یعنی اس 50 سال پہلے 74 کے اندر 7 ستمبر 74 کو پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ بات چلی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے کو نبی کہتا ہے اور اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے اور اس کے ماننے والے، ان کے عقائد جو ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ پاکستان نیشنل اسمبلی نے آج سے یعنی ستمبر یہ جو ہے اس سے 50 سال پہلے ستمبر 7 ستمبر کو یہ قرارداد پیش آئی اور پھر اس کے اوپر بڑے بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ان کے عقائد اسلام کے، ان کے عقائد قرآن کے
ان کے عقائد احادیث مبارکہ کے اور ان کے عقائد شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے اور اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس پر بڑی قربانیاں تھیں اور اس کے بعد یہ منظر ملی، اور الحمدللہ اب یہ قانون ہمارے ملک کا ہے۔ اگر کسی موقع پر کوئی جج ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پوری قوم بیدار ہوتی ہے اور پھر اس کو اپنی غلطی یا اپنی بھول واپس لینی پڑتی ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھ سے بھول ہو گئی اور میں نے یہ بات جو کہہ دی یا میں نے جو بات لکھ دی۔ ان دو واقعات کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا ہے۔ ایک کا تعلق ملک کے دفاع کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق عقیدے کے دفاع کے ساتھ ہے۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ 65 کی لڑائی کو کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جو بچے ہیں ان کے سامنے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ان کو بیان کرنا اور ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ 47 کے اندر جب پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں یعنی انگلینڈ یہ اس کے متحد تھے، وہاں کے لوگوں کی حکومت تھی اور انہوں نے مل کر آزادی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد یہ دو ملک بن گئے۔ اس آزادی کے ساتھ مسلمان یہ چاہتے تھے ہمارا الگ ملک ہو، چنانچہ دو ملک بن گئے، ایک کو پاکستان کہا اور دوسرے کا نام ہندوستان ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو درمیان میں چھوڑ دی گئیں، قصداً چھوڑ دی گئیں تاکہ یہاں کے لوگ امن اور سکون سے نہ رہیں اور ان کے اندر اختلافات کا سلسلہ چلے اور یہ جھگڑوں اور لڑائیوں کے اندر ہوں۔ چنانچہ یہ اس کے بارے میں جھگڑے اور سلسلے چلتے رہے اور یہ باقاعدہ یہ جھگڑا ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر گیا، اور اس جنگ کو جنگ 65 کہا جاتا ہے، اور یہ ستمبر کے مہینے کے اندر اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جس وقت دشمن نے بزدلانہ کوشش کرتے ہوئے اچانک ہمارے ملک پر حملہ کیا، اور ان کا پکا پروگرام تھا اور اس کے لیے پوری تیاری تھی کہ ہم نے لاہور پہنچ جانا ہے اور ہم نے ناشتہ صبح کا لاہور میں فلاں کلبوں کے اندر جا کر اور فلاں جگہ پر جا کر ہم نے ناشتہ کرنا ہے، اور ان کا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ طے شدہ تھا کہ ہمارے سامنے کوئی ہماری طاقت بڑی ہے اور ہمارے سامنے کوئی قوت جو ہے رکاوٹ نہیں بنے گی، اور ہم ہر چیز کو پاش کرتے ہوئے جو پاکستان کا دل ہے جس کو لاہور کہا جاتا ہے، یہ ہم سے کشمیر مانگتے ہیں، ہم ان سے ان کا دل چھین لیں گے اور ان کے دل کو ہم ان سے الگ کر کے ان کے ٹکڑے کریں گے اور ان کو تقسیم کر دیں گے اور لاہور کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا۔ یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے اور اتنے گھنٹوں کے اندر ہم لاہور پر قبضہ کر لیں گے۔ ہم ان جرأت مند اپنے فوجیوں کو اور ان سپاہیوں کو اور اس کے ساتھ اس وقت کی پوری قوم کو سلام پیش کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دشمن کے ان عزائم کو خاک کے اندر ملایا اور ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور کس طرح وہ اس کے اندر شکست کے اندر مبتلا ہوا اور اس کو کتنا بڑا نقصان ہوا، اور ہمارے مجاہدین نے اور ہماری پاک فوج نے اس کے اندر جو قربانیاں دی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ 6 ستمبر اس کے حوالے سے تذکرہ کرنا ہے۔ 65 آج سے تقریباً 59 سال پہلے 6 ستمبر کو 65 کے اندر 6 ستمبر کا مہینہ اور 6 تاریخ بزرگوں کو اگر یاد ہو، اس زمانے میں یہ اے سیوں کا سلسلہ نہیں تھا، لوگ چھتوں کے اوپر آرام کرتے تھے اور سوتے تھے۔ مجھے یاد ہے بختے والے محلے ہماری رہائش تھی، میں اس وقت 6-7 سال کا ہوں گا، اور بہت ساری باتیں 6 ستمبر کے حوالے سے ہمارے لیے یاد ہیں۔ تو صبح کا وقت تھا، نماز فجر کے بعد ہم لیٹے ہوئے تھے، اور یہ ستمبر کا مہینہ اب شروع ہو چکا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ صبح کو باہر نکلیں تو بہت میٹھا موسم ہوتا ہے اور بڑی عمدہ فضا ہوتی ہے اور بہت بہترین جو ہے وہ سبزہ ہوتا ہے، اور کھلی فضا کے اندر سانس لینا اور کھلی فضا کے اندر گھومنا اور کھلی فضا کے اندر رہنا یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔
اپنے آپ کو کھلی فضا والا بناؤ. اس کے یعنی یہ تنگ چیزیں، یہ کمرے، یہ بندش، یہ ایک مجبوری ہے اے سی کی، لیکن جب اس سے موقع ملے اور کھلی جگہ ہو جہاں خدائی یعنی سسٹم ہو فضا والا اور روشنائی والا، اس کی جوڑ ہی نہیں ہے. اس زمانے کے اندر لوگ چھتوں کو استعمال کرتے تھے اور چھتوں کے اوپر رات کو سویا کرتے تھے. صبح کا وقت تھا، یعنی نماز فجر کے بعد کا بھی شاید سورج نہیں نکلا تھا، تو مجھے یاد ہے وہ سارا نقشہ اچانک گھڑ گھڑ کرتے ہوئے بڑی نیچی فضا کے اندر کالے رنگ کے طیارے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ہندوستانی طیارے تھے اور انہوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے. چنانچہ ان کا ٹارگٹ سب سے بڑا جو تھا وہ لاہور تھا، اور BRB جو نہر ہے اس کے پل کو توڑا گیا اور ٹینکوں کے سامنے ہمارے مجاہدین لیٹ گئے اور ان کے راستوں کو روکا گیا. اور اس طرح پوری جو قوم ہے ان فوجیوں کے ساتھ تھی اور ان اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھی، اور اس طرح جنگ لڑی. اللہ کی ذات نے دشمن کو ناکام کیا اور ان کے سارے عزام جو ہیں وہ ملیہ میٹ ہو گئے. یہ چیزیں ہمارے لیے ایک قوم کا آپس کے اندر اتفاق اور ایک قوم کا آپس کے اندر اتحاد اور ایک قوم کا آپس کے اندر یکجہتی جو آج سے 59 سال پہلے تھی. جتنے بھی اختلافات ہوں سیاسی، جتنے بھی اختلافات ہوں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اس مٹی کے دفاع کے لیے اور اس مٹی کی حفاظت کے لیے اور اس سرزمین کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سارے کے سارے اس طرح تھے. اگر ہماری جماعت کی قربانی ہے، سیاسی فکر کی قربانی ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ملک کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے سارے اکٹھے تھے. اور سارے پاکستان فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے جب ایک چیز کا مظاہرہ کیا، اللہ کی مدد آئی اور دشمن کے عزائم جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہوئے اور اللہ کی ذات نے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا. یہ 6 ستمبر کے حوالے سے اس وقت جو لوگ ہیں ان سے پوچھے کس طرح یہ شہری دفاع کا سلسلہ، محلوں میں گلیوں کے اندر مورچوں کا سلسلہ، پھر رات کے اندر بلیک آؤٹ اور کس طرح روشنائی کو ختم کیا جاتا تھا، گلیوں کے اندر اندھیرا اور تاریکی، اور مغرب کے بعد تاریکی کے وقت گھر سے باہر نکلنا اور گھر سے جو باہر ہے اس کا گھر پہنچنا اس تاریکی کے اندر اور اندھیرے کے اندر کتنا مشکل تھا. اور گھروں کے اندر بھی لائٹ کو جو جلایا جاتا تھا، جو کمرے بالکل بیک کے اندر آتے ہیں جن کی روشنائی باہر نہیں آتی ان کو جلایا جاتا تھا. اور پھر یہ ٹیوب لائٹیں نہیں تھی، بلب تھے اور ان کے اوپر لفافے لگا کر ان کی روشنائی کو کم کیا جاتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ نوجوان شہری دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اداروں کے اندر، محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر زمین پر مورچے کھودے گئے تھے اور پھر اس کی ہدایات تھی. اور اگر ایسا موقع پیش آ جائے اور یہ جنگیں اور یہ طیارے ان کے نشانات بتائیں گے کہ اگر ایسی چیز آ جائے تو اس طرح ان مورچوں کے اندر اپنے کو محفوظ کرنا ہے اور اس کے ساتھ انسان کی حفاظت ہو سکتی ہے. یہ ملکی دفاع کے حوالے سے جو پاک فوج کا اور پاکستانی قوم کا اتفاق کا اور اتحاد کا مظاہرہ تھا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان اپنی نصاب کے اندر اور کتابوں کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور بہت سارا وہ تذکرہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے سینوں کے اندر ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور جنہوں نے بذات خود اس کے اندر شرکت کی ہے. اگر بچوں کے پاس اور نوجوانوں کے پاس ٹائم ہو، ان بزرگوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں بتائیے کہ 59 سال پہلے ستمبر کے مہینے کے اندر جو بھارت نے حملہ کیا تھا اس وقت پاکستانی قوم کے کیا احوال تھے اور اس وقت پاک فوج نے کس طرح قربانیاں دی تھی اور ان قربانیوں کے ساتھ پوری قوم کا کس طرح ہاتھ تھا، اور پھر اس طرح اللہ کی ذات نے عزت اور آبرو کے ساتھ جو ہے وہ نوازا تھا. اس کے بارے میں اپنے بزرگوں سے جانیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے وطن کی حفاظت کے لیے اور وطن کے دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں۔ بعض جنگیں ایسی ہیں کہ وہ دفاعی جنگیں ہیں، اور بعض جنگیں ایسی ہیں کہ اقدامی جنگیں ہیں، یعنی خود آپ حملہ آور ہوئے۔ بدر کے موقع پر اقدامی جنگ تھی، آپ حملہ آور ہوئے تھے۔ فتح مکہ اقدامی جنگ تھی، آپ وہاں پر پہنچے تھے۔ لیکن احد اور غزوہ خندق جو ہے یہ دفاعی جنگ تھی، لوگوں نے حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رک کر اپنے علاقے کے اندر اور اپنے شہر کے اندر اور وہاں پر اپنے وطن کا اور اپنے علاقے کا دفاع کیا ہے، اور کافروں کے ساتھ جنگ کی ہے اور لڑائی کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک قبیلہ تھا مدینہ پاک میں بنو سلم، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا قبیلہ مدینہ پاک میں ایک جگہ پر آباد تھا۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے کوئی مدینہ پاک میں آنا چاہے تو ان کے قبیلے کے پاس سے گزر کر وہ راستہ تھا اور مدینہ پاک کے اندر داخل ہوگا۔ ان کا پروگرام بنا کہ ہمارا جو قبیلہ ہے یا علاقہ ہے یہ مسجد نبوی سے دور ہے اور ہمارے لیے یہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ مدینہ پاک کے اندر، شہر کے اندر مسجد کے قریب اپنی رہائش جو ہے اس کو حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ آثارکم، جو تمہارے قدموں کے نشان ہیں تکتب، وہ لکھے جاتے ہیں، اور تم جہاں پر رہتے ہو تم وہیں پر رہو، اور تمہارے لیے وہیں پر رہنا بہتر ہے، اور تمہارا آنا دور سے تمہارے قدموں کے نشانات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں رہائش رکھنے کا جو حکم دیا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مدینہ پاک میں آنے کا راستہ تھا، اور کسی وقت دشمن اس راستے میں آئے تو پہلے قبیلہ بنو سلمہ کے پاس سے اس کو گزر کر آنا تھا۔ اگر وہاں سے اس قبیلے کا منتقل ہونا مطلب یہ تھا کہ اپنے علاقے کا اور وطن کا دفاع کمزور کرنا تھا، اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا تمہارے لیے وہیں رہنا پر بہتر ہے اور تم وہیں پر قیام کرو۔ چنانچہ اس قبیلے نے وہیں پر قیام کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ، ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام آتا ہے بنو غطفان۔ یہ قبیلہ جو تھا ان کے بارے میں شہرت یہ تھی کہ یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، بڑا طاقت والا تھا، اور یہ مدینہ پاک پر حملہ کرے گا، اور مسلمان اس کے بارے میں تردد میں تھے کسی وقت بھی حملہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ رات کے وقت کوئی شور سا پڑا، ایسا لگا کہ انہوں نے شاید حملہ کر دیا ہے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں آپس کے اندر یعنی فوراً مشورہ کیا، کسی کو ایک طرف، کسی کو دوسری طرف، کسی کو تیسری طرف ہم نے بھیجا کہ دیکھو مدینہ پاک کے باہر کوئی ایسا لشکر تو نہیں آیا ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا۔ ہمارے جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں اور اس کی پشت پر کاٹھی بھی نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کوئی فکر والی بات نہیں، میں سارا گھوم کر آیا ہوں مدینہ پاک کے باہر، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، مطمئن ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ یہاں رہو۔ وطن کے دفاع کے لیے اور وطن کی حفاظت کے لیے اور اس کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سیرت طیبہ بھی ہمارے لیے بہترین رہنمائی کرتی ہے۔
تو میرے بھائی، ایک یہ ستمبر کا مہینہ اور 6 ستمبر ہندوستان کے ساتھ جو جنگ تھی 65 کے اندر، 59-60 پہلے، جس کے اندر ہماری فوج نے اور پوری قوم نے مل کر اپنے وطن کا اور پاکستان کا دفاع کیا، اور سارے خواب دشمن کے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، اور ان کے سارے مقاصد ان کو ناکام کیا اور ان کی باتوں کو غلط ثابت کیا۔ یہ 6 ستمبر اس لحاظ سے بھی اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اور ہمارے لیے سبق ہے، جیسے بھی تمہارے اختلاف ہیں پاکستان کے ساتھ، یعنی فکری سیاسی تمہارے اختلاف ہیں، لیکن وطن ہے تو ہم ہیں، وطن ہیں تو پارٹیاں ہیں، وطن ہیں تو یہ لیڈر ہیں، وطن ہیں تو یہ افراد ہیں۔ ایسی کوئی بات اس وطن کے اوپر حرف آتا ہو اور اس کی دشمنی کا اظہار ہوتا ہو اور اس کے بارے میں دشمن کے ساتھ تانا بانا ملتا ہو، اس وطن کے اندر رہنے والوں کبھی بھی اس وطن کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ دھوکہ کرنے والے کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اس کے محافظ جو ہیں وہ زندہ ہیں اور بیدار ہیں اور موجود ہیں۔ دوسری بات، 7 ستمبر کے حوالے سے اس ہندو پاک کے اندر ایک شخص قادیان کے اندر پیدا ہوا، اس کا نام احمد ہے، غلام احمد اپنے کا نام رکھا، اور پھر اس نے دعویٰ کیا ایک زمانے میں جا کر، آہستہ آہستہ دعویٰ کیا، اس نتیجے جب پہنچا اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور میں نبی ہوں، اور نبی کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متحد نبی ہوں، ان کو بھی نبی مانتا ہوں اور ان کے متحد نبی ہوں، اس لیے میری بات مانو، اور اس کے بارے میں اس نے اعلان کر دیا۔ پاکستان سے پہلے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے، حضرات علماء کرام اہل علم نے اس پر بڑی تحریک چلائی اور بڑی قربانیاں دیں اور یہ سلسلہ کیا۔ یہ اس طرح پھیلا تھا، ہماری گلیوں اور محلوں کے اندر رہتے تھے، ہماری مساجد اور ان کی مساجد آپس کے اندر، ان کو مساجد اپنی عبادت خانوں کے اوپر مسجد لکھتے تھے اور ان کو مساجد کہا جاتا تھا، اور اس طرح عام مسلمانوں کو دھوکہ ہوتا تھا۔ پھر ایک آج سے 50 سال پہلے ایک تحریک اٹھی کہ ملتان سے اسٹوڈنٹ ربوہ کی طرف سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، اور گاڑی کو روک کر ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی، اور پھر وہ ایک تحریک کی شکل اٹھی، اور پورے پاکستان سے اور پاکستان کے رہنے والے سارے لوگ جو ہے، ہر مسجد اور محلے سے جلوس نکلتا تھا مرزیت کے خلاف۔ آخر صاحب اقتدار لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کے بارے میں فیصلہ اسمبلی میں لے جاتے ہیں، چنانچہ ایک قرارداد اسمبلی کے اندر پیش کی گئی اور اس کے اوپر بحث ہوئی، اور اس بحث کے اندر پورا مرزائیوں کو موقع دیا گیا۔ مرزا ناصر اس کے اندر شریک ہوا پوری اپنی جماعت اور جتھے کے ساتھ، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء اہل علم حضرات جو ہیں انہوں نے اس بحث کے اندر حصہ لیا، اور پھر اس کے بارے میں بہت، اس کا جس طرح ایک بل بنتا ہے اور جس طرح قانون بنتا ہے، اور اس کے اوپر بڑا تکرار ہوا۔ آخر کار یہ فیصلہ ہو گیا، ساری گفتگو اور بات کے بعد، مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، اور اس کو نبی ماننے والے بھی کافر ہیں، اور اس کو ولی ماننے والے، ایک ان کا فرقہ تھا جس کو لاہوری احمدی کہا جاتا تھا، وہ بھی کافر ہیں۔ اور اس کے بارے میں یعنی 7 تاریخ یہ فیصلہ جو ہوا، 50 سال ہو گئے ہیں، 50 سال پاکستان کی تاریخ کے گزرے۔ پھر اللہ کی ذات نے ان کو مختلف ملکوں کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے، اور مختلف ملکوں کے اندر وہاں پر اگر کیس چلے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو، یہاں کے علماء وہاں پہنچے اور عدالتوں کے اندر انہوں نے جب کیس چلے ہیں تو ان کو وہاں پر بھی ثابت کیا گیا کہ ان کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا اگر تعلق ہے تو اس چیز کے ساتھ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا، فرمایا کہ اس کے اندر کچھ لوگ ظاہر ہوں گے، ان کی تعداد 30 سے قریب ہوگی، اور کلہم یزعم نبی، سارے ان کا گمان ہوگا اپنے اپنے وقت کے اندر ہم نبی ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے کذاب ہوں گے اور جھوٹے ہوں گے۔ انا نبی لا نبی بعدی، میں نبی ہوں آخری، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور کاذب ہے اور اس کا دائرہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص، اس کا نام مسلمہ تھا، مسلمہ کذاب، یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، اور پھر آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور وفد بھیجتا ہے اور کہتا ہے ایسا کر لیں آپ شہریوں کے نبی بن جائیں، میں دیہاتیوں کا نبی بن جاتا ہوں، کچھ آپ مان لیں کچھ میں مان لیتا ہوں، اور چلو میں آپ کو مان لیتا ہوں، آپ یہ اعلان کر دیں کہ میرے بعد، یعنی میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو یہ مسلمہ جو ہے یہ نبی ہوگا، مجھے بعد کے اندر خلافت دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک ٹہنی کو اٹھایا اور کہا کہ مسلمہ میں تجھے یہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، اور تم یہ کہتے ہو کہ مجھے یہ مان لیا جائے کہ میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں۔ چنانچہ اس نے آدمی بھیجے اور پھر اس کے ساتھ بحث اور تکرار ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن کر پوچھا اور کہا کہ جو سفیر ہوتے ہیں، جو بات کرنے کے لیے آتے ہیں، رواج ہے دنیا کا کہ ان کا احترام ہے، وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جاتا اور تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ خلافت عثمانیہ کے زمانے کے اندر آپ نے ایک آدمی کو دیکھا تو کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور پھر کہا مجھے لگتا ہے جو دو شخص مسلمہ کی طرف سے بات کرنے کے لیے مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان میں سے ایک تم بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں ہی تھا۔ تو کہا اب بھی تم اس عقیدے پر ہو؟ اس نے کہا جی میں اب بھی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہوں اور مسلمہ کو بھی۔ آپ نے فوراً اس کو گرفتار کر لیا اور حضرت عثمان کو خط لکھا کہ اس طرح ایک آدمی ہے اور یہ فلاں آدمی ہے۔ چنانچہ جو اس طرح دین سے ہٹتا ہے اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو مہلت دی گئی اور اس کو سوچنے اور فکر کرنے کا موقع دیا گیا، اس کے اشکالات اور اس کی باتوں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو حضرت عثمان نے غنی کے زمانے کے اندر عدالت نے فیصلہ کیا اس کو یہ مرتد ہے، اور جو مرتد ہو جائے پھر اس کے لیے اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے قانون کے اندر اس کی سزا قتل ہے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ الحمدللہ اب یہ ہمارا آئین ہے، آپ ہمارا قانون ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی بھول کر یا قصداً غلطی کرتے ہوئے کوئی کہے گا تو قوم بیدار ہے، اور اس بیداری کا مظاہرہ آپ نے ابھی گزشتہ چند ہفتے پہلے جو ہے وہ دیکھ لیا، کس طرح پوری قوم نے بیداری کا مظاہرہ کیا اور اہل علم حضرات نے گرفت کی، اور پھر انہوں نے اپنی اس غلطی کا اور صاحب کا اقرار کیا اور پھر اس سے رجوع کیا اور اس سے وہ واپسی انہوں نے کی ہے۔ تو 50 سالہ ختم نبوت اور اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دینے کے بعد پاکستان کے اندر یہ قانون کا حصہ بنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے اور اس کی جماعت کافر ہے، پورے 50 سال ہونے کے بعد آپ سیاسی پارٹیوں کے لیے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ تحفظ نموس رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے اندر کل کو نماز ظہر کے بعد مغرب تک مینار پاکستان کے اندر کانفرنس ہے جس کا نام جوبلی ہے، 50 سالہ جوبلی تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ اگر موقع ملے تو اس کے اندر شرکت کریں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، اور یہ تحفظ دفاع پاکستان ہو، یعنی اپنے وطن کا اگر تحفظ ہو یا عقیدے کا تحفظ ہو، اور اس کی محنت اور کوشش کرنے والے اور تحفظ کرنے والے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں
قیامت تک ان کا دفاع ہوگا اور قیامت تک اس کا تحفظ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دی۔